الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس وقت اللہ رب العزت سے 2-3 دعائیں انہوں نے کی۔ سب سے پہلی دعا انہوں نے یہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے ذریت کو تابع فرمان بنا دے اور حج کے احکام ہمیں سکھلا دے۔ تیسری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ بیت اللہ کی تعمیر میں نے کر دی، یوں سمجھے مسجد کی تعمیر ہو گئی، اب تعلیم دینے والے ایک عظیم شخصیت کو آپ بھیج دے۔ گویا دعا کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس دعا پر آمین کہنے والا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس وقت جہاں یہ حضرات موجود ہے اس جگہ کا نام بیت اللہ ہے۔ جس جگہ میں جس کلام میں اس کا تذکرہ ہے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور جس عظیم شخصیت کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کے قبولیت کا نتیجہ ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے کے مناسبت سے سید الاولین والآخرین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر ایک سعادت ہے، اور ایک تمام علماء کا طریقہ رہا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، من احب شیئا، جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ رب کریم نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی قسم اٹھائی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی قسم، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم، اور کبھی آپ علیہ السلام کے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اور یہاں تک فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام کو میں نے بہت اونچا کیا ہے۔ گویا اللہ یہ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ اذان میں اگر اللہ کا نام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نماز میں اگر اللہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اگر اتحیات میں اللہ کا نام، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، درود میں آپ علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں تک کہ نماز جنازے میں جب اللہ کا تذکرہ ہے تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن جنت میں بھی جب اللہ کا نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود اور مذکور ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے سے زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ بھی مشک اور عنبر سے دھو لوں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک غلام کے لیے اپنے آقا کا تذکرہ یہ باعث سعادت ہے، اور اس سعادت کو ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ یہ سعادت کا تمنا کرتا ہے
کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کروں، اسی سعادت کو لیتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہت بڑے بڑے فلاسفر، خطباء، وعظاء، حکماء گزرے ہیں۔ ان سب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات ان سب کی زندگی میں یکساں ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی بہت بہترین انداز میں گزاری، کاش کہ زندگی مزید ان کے ساتھ وفا کر لیتی، دنیا سے وہ پہلے چلے گئے۔ لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم بہت زیادہ حکمت سے لوگوں کو نوازا، کاش کہ زندگی مزید وفا کرتی، یہ لوگوں کو اور فائدہ پہنچا دیتا۔ لیکن ایک شخصیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی بھی کامل جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اپنے کام کو بھی مکمل فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہی فرمایا کہ میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری تھی، مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، آیا اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ اکرام بیک زبان ہو کر یہ کہنے لگے کہ حضور آپ نے وہ ذمہ داری تو پہنچا دی، اس کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر صحابہ اکرام کی طرف نیچے فرما کر یہ فرمانے لگے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا کہ میں نے یہ احکام لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ عظیم واحد شخصیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت ہے، حیوانوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے رحمت ہے، مزدوروں کے لیے رحمت ہے، یہاں تک انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے امت کی شکل کو تبدیل نہیں فرمانا گناہوں کی وجہ سے۔ آج جو ہم لوگ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رحمت کی طفیل ہم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لیے رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آیا اور شکایت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلا کر فرمانے لگے کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور گھاس چارہ وغیرہ اس کو کم دیتے ہو، اس لیے لوگوں اس طرح بے زبان جانوروں پر رحم کیا کرو اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیا کرو۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی نے ایک ہرنی کو شکار کر کے اپنے ساتھ پکڑا تھا۔ اس ہرنی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی کہ حضور یہ وقت ہے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہوں اس وقت، لہٰذا آپ سفارش کیجئے کہ مجھے یہ چھڑا دے، میں واپس آؤں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کو فرمایا کہ اس سے ہرنی کو چھوڑو، یہ وقت ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آتی ہے۔ اس یہودی نے کہا حضور آپ سے میں نے بہت مشقت، بہت مشکلات، تکلیفوں کے بعد اس کو میں نے پکڑا ہے، اس لیے اگر میں اس کو چھوڑ دوں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ چنانچہ وہ ہرنی چھلانگے مارتے ہوئے دوڑتی ہوئی وہاں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ اس عمل کو دیکھ کر یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ عورتوں کا زمانہ جاہلیت میں کوئی وقت نہیں تھی، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے کہ جس گھر میں اگر عورت کے بشارت دی جاتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو وہاں لوگ پریشان ہوتے تھے،
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه، جب ان میں سے کسی کے گھر میں بشارت دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرہ سیاہ ہو جاتا پریشانی کی وجہ سے۔ اور سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناکیوں کو ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ان زندہ درگور کیے ہوئے بچیوں کے بارے میں کہ ان کا جرم کیا تھا، ان کو کیوں زندہ درگور کیا گیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے جس کے 2 بچے ہوں ان کے صحیح طریقے سے تربیت کرے، ان کا نکاح کریں، قیامت والے دن وہ بندہ اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمائے میرا یوں قریب ہو جائے گا۔ اور اب پہلے زمانے میں زمانے جاہلیت میں بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ کہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے بمنزل لباس کے ہیں، تم اپنے بیویوں کے لیے بمنزل لباس کے ہو۔ نبی علیہ السلام جب بوڑھوں کے لیے رحمت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بوڑھوں کی کوئی وقت اور احترام نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اگر کسی ایسے بندے کی عزت کی جس نے اسلام میں اپنے بالوں کو سفید کیا ہے، گویا اس نے اللہ کی عزت کی، یہ مقام بوڑھوں کو دیا۔ اور نبی علیہ السلام مزدوروں کے لیے رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا حضور میں پہاڑوں پہ کام کرتا ہوں، وہاں رہتا ہوں اور پتھروں کو توڑ کے میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت ہے، فرمانے لگے جو شخص اگر بچوں پر رحم شفقت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت فرشتوں کے لیے بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل میرے رحمت سے آپ کو کچھ ملا ہے یا نہیں؟ تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے حضور آپ کے رحمت سے بھی مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ فرمایا کیا ملا ہے؟ جبریل امین فرمانے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا تھا، لیکن جو ہی آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں آیتیں نازل کی انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے انجام کے بارے میں اب ذرا اطمینان سے ہوں، یہ رحمت آپ کے رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکے کے موقع پہ اس سے قبل مکی زندگی میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہر مسلمان جانتا ہے۔ مکی زندگی میں ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا، ان لوگوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ پھر فتح مکے کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے تمام کافروں کو بلا کر یہ فرمانے لگے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سب نے کہا حضور آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، قربان جائے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بارے میں وہ کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ تو الغرض مسئلہ یہ ہے نبی علیہ السلام پورے کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورے دنیا والوں کے لیے پورے کائنات والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر کما حقہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔